آدمی خود خوش نہ ہو تو کسی کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ اس میں پہلے خود کفیل ہونے والی بات ہے کہ بندے کے پاس وہ چیز ہوگی تو تبھی وہ آگے دے سکے گا۔ اب یہ دنیاوی جو چیزیں ہیں ان سے خوش نہیں رکھا جا سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم مال سے لوگوں کو خوش نہیں رکھ سکتے، لہٰذا خندہ پیشانی اور حسن خلق سے لوگوں کو خوش رکھا کرو۔ ایک تو چیز ہو گئی جی کھلا دل، اور دوسری چیز ہو گئی رویہ۔ رویہ ایسی چیز ہے کہ وہ ایک آدمی دنیا سے چلا بھی گیا ہے نا تو لوگ اسے یاد رکھیں گے، اس کے بارے میں بات کریں گے کہ بندہ ایسا تھا، ایسے اس کی اگر میٹھی زبان ہے تو اس کا بھی ذکر کریں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے پاس بہت پیسہ تھا تو وہ بہت اچھا تھا، نہیں، بلکہ آدمی کے اندر جو صفات ہوتی ہیں اس کی ویلیو ہوتی ہے، نہ کہ دوسری چیزوں کی۔ تو ایک چیز یہ کہ کھلے دل کا بندہ مظاہرہ کرے، اور ایک رویہ بڑا اچھا رکھے۔ رویہ ایسی چیز ہے کہ یہ سراہا جاتا ہے، لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ کسی بھی آدمی کی اگر زبان اچھی نہیں ہے نا تو اسے پسند نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس نے زبان پہ ہی سختی رکھی ہوئی ہے، زبان ہی اس کی نرم نہیں ہے، مٹھاس نہیں ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی جو زبان کے سخت ہوتے ہیں دل کے وہ بڑے نرم ہوتے ہیں۔ دل کو کسی نے کب دیکھنا ہے؟ دل تو بعد کی بات ہوتی ہے، سب سے پہلے تو زبان ہے۔ تو زبان جو ہے وہ اگر میٹھی ہوگی، اس میں شائستگی ہوگی تو اس بندے کو پسند کیا جائے گا۔ اب جیسی اس کی زبان ہے اگر ویسا ہی اس کا دل ہے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ تو ایسے شخص کو دنیا پسند کرتی ہے، اور کہتے ہیں کہ میٹھے بول جو ہوتے ہیں ان میں جادو ہوتا ہے۔ جیسے ایک جنریشن گیپ ہوتا ہے، ویسے میں کہتا ہوں ایک تربیت کا گیپ بھی ہوتا ہے کہ جن کی تربیت تو ٹھیک ہوئی پھر تصتے وی خیران، اور اگر تربیت کے مسائل آ گئے، یعنی اس کا وہ جو پیریڈ ہے، اور خاص کر وہ پیریڈ جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا جب تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ اب ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اس وقت نہیں پتہ چل رہا، لیکن جو ہی بندہ وہ سوسائٹی میں موو کرتا ہے تو اس کی حرکات سکنات سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں بھئی مسائل ہیں، اور کمٹمنٹ کرے گا تو پوری نہیں کرے گا، اور اگر وہ بات بات پہ اس کے جھوٹ ہے، اور جو لوگ اس سے جڑے ہیں وہ اس سے تنگ ہیں، اب وہ اس کی جو ساری کی ساری جو اس کی جو کوالٹیز ہیں، وہ صفات ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ اس کی تربیت ہی اس انداز سے نہیں ہوتی۔ کہ لوگوں کو آپ نے یہ کہتے سنا ہے کہ جیسے ماحول اور کلچر کا بڑا انسان کی زندگی میں دخل ہوتا ہے، ویسے ہی تربیت کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ تو یہ بات حقیقت ہے، سچ ہے کہ تربیت جو ہے یہی انسان کو، یہی بندے کو بناتی بھی ہے اور یہی بندے کو بگاڑتی بھی ہے۔ یعنی بندے کی عزت بننے میں اور بگڑنے میں اس کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے۔ اب سیکھنا اگر بند ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ترقی رک جاتی ہے، وہ بندہ آگے بڑھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جتنی بھی ایجادات ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں یہ کس وجہ سے ہیں؟ کہ لوگوں نے سیکھا اور پھر اس پر عمل کیا۔ یعنی اب دیکھ لیں کہ ایجادات کی، اب ٹیکنالوجی کی بات کروں تو ایسی ہے کہ اب آپ گھر میں لگے آلات کو، آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ویدر کے بارے میں بتاؤ، تو وہ آپ کو ویدر کے بارے میں بتاتے ہیں، ٹائم کے بارے میں بتاتے ہیں۔ گوگل اسسٹنٹ دیکھ لیں، اس کی جو سروسز ہیں اس سے ملتی جلتی آپ کے گھر میں ڈیوائسز ایسی آ گئی ہیں کہ وہ پڑھی ہیں، آپ بس گزرتے جا رہے ہیں، پوچھتے جا رہے ہیں تو وہ آپ کو وہ ڈیوائس بتاتی جا رہی ہے سب کچھ، اور وہ ایگزیکٹ بتا رہی ہے آپ کو۔ تو ٹیکنالوجی بہت آگے چلی گئی۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ وجہ ہوئی کہ اس کو سیکھا گیا اور پھر اس پر عمل کیا گیا۔ اب بڑی بڑی جو کارپوریٹس ہیں وہ اپنے امپلائیز کو سکھاتی ہیں، کس وجہ سے؟ کہ وہ اس میں کام کریں اور اس میں بہتری لائیں، تبدیلی لائیں، اور وہ جو بیٹرمنٹ ہے، جو ڈیولپمنٹ ہے، وہ اس قسم کی ہو کہ وہ ہیومن لائف میں زیادہ سے زیادہ آسائش پیدا کرے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، اور لوگ سیکھتے بھی ہیں، پھر ان پر عمل بھی کرتے ہیں، اور پھر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی بڑی چیزوں میں بھی وہ جب ہاتھ ڈالتے ہیں تو انہیں کامیابی ملتی ہے۔ تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ انہوں نے اس کو صحیح طریقے سے سیکھنے کا جو عمل ہے اس کو اڈاپٹ کیا ہوتا ہے، اور پھر اس سے کچھ گین کیا ہوتا ہے۔